ایک انسان جس نے زندگی میں کبھی قرآن نہ کھولا ہو، کبھی قرآن کی کوئی تفسیر کا مطالعہ نہ کیا ہو، کبھی قرآن کا ترجمہ نہ دیکھا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد قرآن اس کی ہدایت کرے گا یا قرآن اس کی نجات کا باعث بنے گا؟ تو ابھی ہم نے ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دشمن قرآن ایک صورت بھی نہ لا سکا، جبکہ وہ دور ایسا تھا کہ جہاں فصاحت و بلاغت کے میدانوں میں بڑے بڑے کھلاڑی موجود تھے، نابغہ افراد موجود تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت لانے میں بھی عاجز رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معجزہ خداوندی ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے پہلے سورت سے آغاز کرتے ہیں، جسے سورہ الحمد یا سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اس سورہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کیا مطلب ہے اس کا؟ چونکہ یہ قرآن کا وہ سورہ ہے کہ جس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، دیباچہ ہے قرآن مجید کا، تو افتتاح قرآن سے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سے قرآن مجید آغاز ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے جتنے نام ہیں، قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہمارے سامنے 114 صورتیں، ان کے جتنے نام ہیں، مثلا سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ آل عمران ہے، وغیرہ وغیرہ، اور سورہ یاسین تک، یہ نام توقیفی ہیں۔ توقیفی مطلب یعنی موقوف ہیں حکم خدا پر۔ جس طرح نماز پنجگانہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں جو ذکر ہم پڑھتے ہیں یہ ذکر توقیفی ہے، یعنی یہ حکم خدا پر موقوف ہے، اس میں نہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز توقیفی امر ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید کی صورتوں کے جو اسماء ہیں یہ بھی توقیفی ہیں، یعنی پاک پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے جو نام معین فرمائے ہیں یہ حکم خداوندی سے معین فرمائے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا کہ اس صورت کا نام فاتحہ رکھا جائے، اللہ کا حکم تھا کہ اس صورت کا نام آل عمران رکھا جائے، نہ کہ پیغمبر نے اپنی مرضی سے، اور نہ کہ پیغمبر کے بعد آنے والے صحابہ کرام یا اہل البیت میں سے کسی نے یہ نام رکھے ہیں، ایسا نہیں، پیغمبر نے رکھے اور حکم خدا سے رکھے۔ اب یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ مکی سورہ ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوا۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے، افتتاحیہ کی وجہ سے، دیباچہ قرآن کی وجہ سے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے، تو آیا یہ نازل بھی پہلے ہوا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان کی دو ترتیبیں ہیں ہمارے سامنے، ایک ترتیب موجودہ، ایک ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی مختلف ہے اور ترتیب موجودہ مختلف ہے۔ ترتیب موجودہ میں سورۃ الفاتحہ پہلے ہے اور سورہ ناس آخر پہ ہے، یعنی پہلی آیات قرآن مجید کی کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیات ہیں ترتیب موجودہ میں۔ اور آخری آیات کون سی ہیں؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ ترتیب موجودہ ہے۔ جبکہ ترتیب نزولی میں ایسا نہیں ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی یا یہ آیت نازل ہوئی تھی جو قرآن کے آغاز میں ہے، اور سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو قرآن کے اختتام پہ ہے، نہیں۔ جبکہ اگر ترتیب نزولی کو ہم دیکھیں تو پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، جو کہ سورہ علق میں موجود ہے، یہ آیت پہلے نازل ہوئی۔ اور آخری آیت کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو غدیر کے میدان میں نازل ہوئی۔ اب ترتیب نزولی مختلف ہے اور ترتیب موجودہ مختلف ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ ترتیب موجودہ میں پہلا سورہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ اچھا، اب یہ تو طے ہو گیا کہ ترتیب موجودہ مختلف ہے اور ترتیب نزولی مختلف ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ترتیب موجودہ میں پہلا سورہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ نازل تو پہلے کوئی اور سورہ ہوا، کوئی اور آیت ہوئی، مگر موجودہ ترتیب میں سورۃ الفاتحہ کو پہلے کس نے رکھا ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے اس ترتیب میں کس نے رکھا ہے؟ آیا یہ پاک پیغمبر نے خود رکھا ہے،
یا آپ کے بعد صحابہ اکرام نے رکھا ہے یا اہل البیت علیہم السلام میں سے کسی نے رکھا ہے. تو اس میں علماء اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے، مفسرین اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے. وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے زمانے میں یہ قرآن منتشر تھا، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ادوار میں یہ قرآن موجودہ ترتیب میں آیا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کیا. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ نظریہ ہے اور ہمارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، پاک پیغمبر نے اپنے زمانے میں منتشر رکھا اور منتشر چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ اپنی حیات میں موجودہ ترتیب کی تلقین فرمائی، اور یہ تلقین مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرمائی کہ آپ اس ترتیب کو یوں رکھیں. اچھا، مان لیا اگر بالفرض پاک پیغمبر کے دور میں یہ ترتیب نہیں تھی جو اب موجود ہے، آپ کے بعد تھی، تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے افتتاحیہ کے طور پہ، دیباچہ قرآن کے طور پہ، تمہید قرآن کے طور پہ. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ یہ موقوف ہے حکم خداوندی پہ، توقیفی ہے یہ نام. تو جب پیغمبر نے اپنی زندگی میں سورۃ الفاتحہ کو پہلے نہیں رکھا تو پیغمبر نے بے حکم خدا اس سورت کا نام فاتحہ کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے، پیغمبر کا اس سورت کا نام فاتحہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ میں خود اس سورت کو پہلے رکھا. یعنی ترتیب موجودہ پیغمبر کی مرضی سے اور مولا علی کی مدد سے یہ ترتیب ہوئی ہے جو ہمارے سامنے ابھی موجود ہے. صلوات بھیجیے مل کے آوازیں بلند. اچھا، اس موضوع پر ہمارے پاس اور بھی روایات موجود ہیں، مگر اس بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا، المختصر یہی ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں کل 7 صورتیں ہیں. ابھی ہم سورۃ الفاتحہ ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے جتنے دن سورۃ الفاتحہ پہ ہمارے صرف ہوئے تو انشاءاللہ اسی پہ رہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کریں گے. سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں 7. کتنی آیات ہیں؟ 7. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنی ہو گئی؟ 5. اہدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7. یہاں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں بھی مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ ہے یا جزو سورہ نہیں ہے. یعنی بسم اللہ ایک الگ وجود رکھتا ہے اور الحمد سے ایک سورہ الگ وجود رکھتا ہے. آیا ایسا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے سورۃ الفاتحہ کا؟ ہمارے نزدیک شیعیان حیدر کرار اور فقہ جعفریہ کے علماء اور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ برات کے. یہ انشاءاللہ میں کل واضح کروں گا، ہر سورہ کا جز ہے. اچھا، اس کی 7 آیات ہیں، اس پہ سب متفق ہیں. بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کا جز مان رہے ہیں اور بعض نہیں مان رہے. جو بسم اللہ کو جزو سورہ نہیں مان رہے انہیں 7 مکمل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہیں صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم، یہ آخر تک ان دونوں کو 2 آیات ماننا پڑتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ الگ آیت ہے اور غیر المغضوب آخر تک یہ الگ آیت ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ایک آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب آخر تک یہ ایک آیت ہے. بسم اللہ اس سورہ کا جز ہے. یہ ملائیں تو ٹوٹل تعداد بنتی ہے آیات سورۃ الفاتحہ کی 7. صلوات بھیجیے مل کے آوازیں بلند. اچھا، صحابہ اکرام کے دور میں بھی بسم اللہ کو ہر سورہ کا جز مانا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کا جز سمجھا جاتا تھا اور ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جاتی تھی. لیکن معاویہ کے دور میں تفاسیر میں موجود ہے، ایک بار مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہیں پڑھی. اچھا، تو مہاجرین و انصار نے احتجاج کیا اور ان کا احتجاج کرنا دلیل ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی تھی.
انہوں نے کہا اے معاویہ تو نے نماز چوری کر لی ہے یا بھول گئے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں گئی؟ یہ حدیث میں ہے، روایت میں ہے۔ اچھا، طلحہ بن عبید اللہ راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تارک بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد تارک آیۃ من الکتاب، کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کیا گویا اس نے کتاب خدا میں سے ایک آیت کو ترک کیا ہے۔ یعنی رسول خدا نے بھی اپنی حیات طیبہ میں بسم اللہ کو جز بنایا، جز سمجھا، اور آپ کے دور طیبہ میں بھی جتنے ماننے والے صحابہ اہل البیت جتنے بھی آپ کے پیچھے چلنے والے تھے وہ بسم اللہ کو جزو سورہ سمجھتے تھے، لیکن جن موصوف نے انہیں ترک کیا، اس سے ترک کیا، وہ نام میں نے آپ کے سامنے لے لیا۔ اچھا، ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہوتے تھے تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی سورہ نازل ہونے والا ہے۔ یعنی یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ بسم اللہ جزو سورہ ہے، نہ کہ بسم اللہ کا الگ وجود ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے امام ہیں، ان کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ نہیں ہے، وہ جزو قرآن نہیں سمجھتے۔ بسم اللہ کا الگ ایک تصور ہے اور سورت کا الگ تصور ہے۔ اور ہمارے ہاں تو روایات کی روشنی میں جو مومن کی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن اپنی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے، یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اور روایات کی روشنی میں پاک پیغمبر بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے اور مولا علی علیہ السلام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ یعنی آپ اگر نماز بعد جماعت پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، یا نماز فرادہ پڑھ رہے ہیں، فرادہ میں بھی بالجاہر جو پہلی دو رکعتیں ہیں ان کا جو قیام ہے وہ آپ کو صورتیں بلند آواز سے پڑھنا پڑیں گی۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ فرادہ نماز پڑھتے ہوئے مومنین اتنی آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ فرادہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآت یعنی 2 صورتیں تھوڑی بلند آواز میں پڑھنا پڑیں گی، بسم اللہ بھی بلند آواز میں اور صورتیں بھی بلند آواز میں۔ اور ہاں، تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی بسم اللہ بلند آواز میں ہی پڑھنا، اتنی بلند نہیں کہ آپ پورے محلے کو سنائیں، ہاں اتنی بلند ہو کہ آپ کو خود معلوم ہو کہ آہستہ آواز اور ہے میری اور بلند آواز اور ہے۔ ہاں، اگر آپ نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں پھر تو ظاہر ہے جو آگے امام نماز پڑھا رہا ہے اسی کے ذمہ ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے، مگر آپ نے پہلی 2 صورتوں میں جو قیام کی حالت میں 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تو آپ نے پھر بھی پڑھنی ہی ہیں، نماز با جماعت میں بھی وہ آپ نے پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی۔ نماز با جماعت میں آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں وہ 2 صورتیں سننی ہیں، توجہ ہے، سننی ہے۔ ہاں، باقی جو رکوع سجدہ ہوگا وہ آپ نے پڑھنا ہے، باقی جتنا بھی ذکر ہوگا۔ لیکن بسم اللہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 2 صورتیں بلند آواز میں آپ پڑھیں گے جب آپ فرادہ کی نیت سے نماز پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ ذرا بلند ہی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب تک کی جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ ہے اور قرآن مجید کی تمام سورتوں کا جز ہے سوائے سورہ برات کے۔ اور اب تک کی گفتگو کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے کہ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب موجودہ اور ہے۔ ترتیب موجودہ رسول خدا نے اپنے دور میں یہ کروائی تھی، نہ کہ بعد کسی صحابی کے دور میں ہوئی تھی، اور مولا امیر علیہ السلام کو تلقین فرمائی تھی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آج مختصر ہی گفتگو ہے ہماری، کل سے انشاءاللہ ہم یہیں سے آغاز کریں گے کہ آیا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور انشاءاللہ بسم اللہ کی تفسیر تشریح کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔